جو درد دے تم دوا دو اسے، جفا کرے جو وفا دو اسے، جو جھوٹ کہے کچھ تمہارے بارے میں سچ کی چوٹ سے ہرا دو اسے، جو گزرگاہ کو کرے تنگ تمہاری گزرنے کو تم کھلا دو اسے، جو آنسو کے دریا بہائے کبھی اپنی مخلصی سے ہنسا دو اسے، جو راہوں میں تنہا چھوڑ دے تم پھر بھی پیار سے صدا دو اسے، جو کبھی تکبر سے اترا کر دکھائے تم عاجزی سے نیچا دکھا دو اسے، نفرت کی تحریر لکھ جائے جو محبتوں کے رنگ سے مٹا دو اسے، جو لفظوں کے وار سے زخمی کرے تم خاموشی کے مرہم سے گرا دو اسے، خوش رہنے کا جہاں میں یہی قاعدہ ہے، حسن کھل کا دیا جلا دو اسے، حسنہ و سیاہ برابر نہیں ہے یہ راز عمل سے سمجھا دو اسے۔ قرآن شفا ہے، غم زخم ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، محرومیاں زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، مایوسی زخم ہوتی ہے، ان سب زخموں کو شفا کرتا ہے قرآن پاک۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں سے شفا ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا؟ اس کو ہم تھام لیں گے، اللہ ہمیں تھام لے گا۔ دنیا کے لاکھوں کروڑوں اربوں سورج اکٹھے کیے جائیں ان کی روشنی اتنی نہیں جتنی روشنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نورانی طریقے میں ہے۔ دنیا کے لاکھوں سورج اکٹھے ہو جائیں وہ آپ کی قبر کو روشن نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان آپ کی قبر و آخرت کی منزلوں کو روشن کر دے گا۔ زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے، بہترین زندگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائے۔ ایمان کا سب سے بڑا امتحان وہ ہوتا ہے جب آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہر چیز کے لیے خلوص دل سے الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہنا۔ آپ سبھی اذکار الصبح و اسماء کو ضرور پڑھا کریں، یہ روح کی غذا ہے۔ مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کی دنیاوی حرص انسان کو زندگی کے اصل مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تمہیں کثرت مال نے غافل کر دیا۔ یہ آیات ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دنیاوی مال و دولت کا پیچھا انسان کو کبھی مطمئن نہیں کرتا بلکہ اسے مزید حرص میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تاریخ میں قارون کی مثال اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بے حد دولت مند تھا، اپنی دولت کے غرور میں مبتلا ہو کر خدا کے احکام کو بھول گیا۔ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی لوگ درکار ہوتے تھے، لیکن جب وہ تکبر میں حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال سمیت اسے زمین میں دھسا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دولت کا غلط استعمال اور غرور انسان کو ہلاکت کے ڈھانے پر لے جاتا ہے۔ ایک اور روزمرہ کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی پیسہ کمانے میں لگا دیتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا سکون، صحت اور عزیز و اقارب کے ساتھ وقت سب برباد ہو جاتا ہے۔ جب وہ دولت کما لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جو وقت وہ کھو چکا ہے اسے کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ دولت ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا، اخلاقی اقدار اور دوسروں کی خدمت میں ہے۔ مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے
اپنی زندگی کو اعتدال اور مقصدیت کے ساتھ گزارنا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ سدائے وقت